ایران میں حالیہ جنگ بندی کی مفاہمتی یادداشت پر اسرائیل کے تحفظات اور لبنان میں حملوں کے ذریعے اس معاہدے کو ڈی ریل کرنے کی کوششوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات بھی بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی حکومت کے لیے امریکہ میں مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں، اور اب ڈیموکریٹس کے بعد ریپبلکنز میں بھی اسرائیل مخالف رائے مزید بڑھ گئی ہے۔ امریکہ میں اسرائیل اور نیتن یاہو کی گرتی ہوئی مقبولیت کے حوالے سے ایکزیوس نے لکھا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پہلے ہی امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی کی حمایت بڑی حد تک کھو چکے تھے، اور اب ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی خاص طور پر نوجوان رہنماؤں اور ووٹرز میں نیتن یاہو اور اسرائیل کے بارے میں منفی رائے بڑھ رہی ہے، اور غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے بعد زیادہ ریپبلکن خاص طور پر نوجوان اسرائیل سے بددل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کو بھی ناراض کر دیا، جو ایران کے ساتھ جنگ ختم کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ گزشتہ 15 برسوں میں نیتن یاہو نے ڈیموکریٹس کی کم ہوتی ہوئی حمایت کا ازالہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ مضبوط تعلقات بنا کر کیا تھا، لیکن اگر اب ریپبلکن حمایت بھی یقینی نہ رہی تو یہ نیتن یاہو اور اسرائیل دونوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اور یہ مسئلہ اب ریپبلکن پارٹی کی اعلیٰ قیادت تک پہنچ چکا ہے۔ ٹرمپ کی صدارت سے متعلق کتاب رجیم چینج کے مصنفین اور صحافیوں میگی ہیبرمن اور جوناتھن سوان کے مطابق گزشتہ سال ستمبر میں جب صدر ٹرمپ نیتن یاہو پر غزہ میں امن معاہدہ قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، تو انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا تھا کہ تمام یہودی تم سے تنگ آ چکے ہیں، اور اگر تم نے ابھی یہ معاہدہ قبول نہیں کیا تو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح حال ہی میں صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے اقدامات اسرائیل کو دنیا میں مزید تنہا کر دیں گے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے نیتن یاہو کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لیکن ہمیں نیتن یاہو کو تھوڑا ہوش میں بھی رکھنا پڑتا ہے۔ ایسے میں امریکہ میں صدارت کے لیے ٹرمپ کے ممکنہ جانشین سمجھے جانے والے نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی ایران معاہدے کی مخالفت کرنے والے اسرائیلی عہدیداروں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور جنگ سے متعلق امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ اختلافات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں کہ جب امریکہ فرسٹ نظریے کے حامی افراد اسرائیل کے خلاف تنقید کو مزید سخت کر رہے ہیں۔ ان افراد میں معروف کنزرویٹو پوڈ کاسٹر ٹکر کارلسن، میگن کیلی اور صدر ٹرمپ کی پارٹی کے رہنما اور ان کی بڑی حامی رہنے والی مارجری ٹیلر گرین شامل ہیں۔ ٹکر کارلسن نے گزشتہ ہفتے ہی ریپبلکن پارٹی چھوڑ دی تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو جنگ میں شامل ہونے کے لیے مینیپولیٹ کیا ہے۔ ٹکر کارلسن نے صدر ٹرمپ کو نیتن یاہو کا غلام بھی قرار دیا۔ اسی طرح امریکہ کی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی میڈیا آؤٹلیٹ ڈیلی وائر کے شریک بانی اور اسرائیل کے مضبوط حامی بین شپیرو کی امریکہ میں مقبولیت بھی کم ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ میں دائیں بازو کے وہ سامعین جو امریکہ کی جانب اسرائیل کی حمایت کے مخالف ہیں، وہ اب دوسری آوازوں کی طرف جا رہے ہیں۔